اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میں سے اکثر افراد یہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے، لہذا وضو کرنا پڑتا ہے. اگر وضو نہ کر سکے تو تیمم کرنا پڑتا ہے اور طہارت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو کے اعضاء پر جس مقام کو دھویا جاتا ہے وضو میں، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، یا مسح کرنے کے مقام پر اگر کوئی زخم آ جاتا ہے، کوئی چوٹ آ جاتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شخص کیسے وضو کرے گا. اور خصوصیت سے اگر چوٹ ایسی ہو کہ جس پر پٹی بندی ہو یا پلسٹر لگا ہو تو پھر کس طرح سے وضو کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں اسلام میں ایک اور وضو ہے جس کا نام رکھا گیا ہے وضو جبیرہ. وضو جبیرہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ایسا زخم یا پھوڑا یا کوئی ہڈی ٹوٹنے کا معاملہ پیش آیا ہے اور اوپر پلسٹر لگا دیا گیا ہے یا پٹی باندھ دی گئی ہے، تو اب وضو کرنے کے لیے لازمی ہوگا کہ دھونے کے بجائے، اس حصے کو دھو نہیں سکتے اس لیے کہ پلاسٹر لگا ہوا یا پٹی بندھی ہوئی ہے، دھونے کے بجائے پٹی پر یا پلاسٹر پر گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا. اگر وہ سیدھے ہاتھ میں ہے تو سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا پلاسٹر پر یا پٹی پر، اور اسی طرح سے الٹے ہاتھ میں تب بھی یہی بات ہے، بشرطے کہ پٹی نجس نہ ہو. اگر پٹی نجس ہوگی تو پھر گیلا ہاتھ نہیں پھیر سکتے. اگر پھر ہم گیلا ہاتھ پھیرنے جائیں گے تو پھر تو ہاتھ بھی ہمارا نجس ہو جائے گا اور جو پانی ہمارے ہاتھ میں لگے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا. لہذا اگر پلاسٹر یا پٹی پاک ہے تو فقط پلاسٹر پر یا پٹی پر گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی ہوگا وضو کرنے کے لیے. جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے وضو میں، اوپر سے نیچے دھویا جاتا ہے یا ہاتھ بھی اوپر سے نیچے کی طرف پھیرا جائے گا. اگر چہرے پر اس طرح سے پٹی بندھی ہوئی ہے تو چہرے پر بھی اوپر سے نیچے کی طرف پٹی پر گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ پٹی نجس ہو گئی ہے خون کی وجہ سے یا دوا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اگر پٹی نجس ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک پاک کپڑا اس پلاسٹر پر یا پٹی پر رکھیں گے اور پھر اس پاک کپڑے پر گیلا ہاتھ پھیریں گے. اسے وضو جبیرہ کہا جاتا ہے. جب وضو کرنے کے دوران میں یا تو پٹی پر اور پلاسٹر پر گیلا ہاتھ پھیرنا یا پلاسٹر پر ایک پاک کپڑا رکھ کر اس پاک کپڑے پر گیلا ہاتھ پھیرنا، یہ وضو جبیرہ کا خاص طریقہ کار ہے. اس طرح سے وضو کیا جائے گا اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی. چونکہ وضو جبیرہ کے مسائل بڑے تفصیلی اور طولانی ہیں بلکہ مشکل بھی ہیں، لہذا عام طور پر ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر وضو جبیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرنا پڑتا ہے. لہذا وہ سارے مقامات کہ کہاں پر تیمم کرنا پڑتا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا پڑتا، یہ سارے مسائل یا تو انسان یاد کر لے، اس لیے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر وضو فقط کافی ہو جاتا ہے، تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں وضو کے ساتھ تیمم بھی کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کو زخم یا چوٹ یا پٹی اس طرح سے بندھی ہوئی ہے تو ایک فارمولا یا کلیہ یاد رکھ لیا جائے کہ وضو جبیرہ کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیا جائے تو یقیناً اس کی طہارت مکمل ہو گئی اور پھر بڑی آسانی سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ورنہ ہر مسئلے کے لیے الگ تفصیلات ہیں. اگر آپ چاہیں تو خود توضیح مسائل نام کی کتاب میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں یا علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بسا اوقات پلاسٹر 2 مہینے 3 مہینے بلکہ 6 مہینے تک چلتا ہے، تو 6 مہینے تک صبح شام وضو بھی کرنا اور تیمم بھی کرنا یہ ذرا دشوار ہوتا ہے. تو اگر اپنا مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ اس کی ذمہ داری فقط وضو کرنے سے پوری ہو جاتی ہو تو 6 مہینے تک اسے تیمم نہیں کرنا پڑے گا. اور بسا اوقات ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فقط تیمم کرنا پڑتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو فقط اگر تیمم کر لیا جائے تو وضو نہیں کرنا پڑے گا اسے. ورنہ عام کلیہ اور آسان طریقہ کار یہ ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کر لیے جائیں تو پھر اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس طہارت کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا. اگر زخم لگا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پیر ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی. نماز کو پھر بھی پڑھنا پڑے گی، بلکہ نماز میں پھر جو وضو جبیرہ کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح سے طہارت کر کے نماز پڑھنا پڑے گی.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد